چمک جس کی ذرے ذرے میں ہے چمک جس کی، اسی نورو ضیا کی بات کرے، اسی نورو ضیا کی بات کرے، اسی نورو ضیا کی بات کرے، او ضیا کی بات کرے، اسی نورو ضیا کی بات کرے، اسی نورو ضیا کی جس کا احسان ہے کائنات پہ کل، جس کا احسان ہے کائنات جس کا احسان ہے کائنات پہ کل، جس کا احسان ہے کائنات پہ کل، جس کا احسان پہ کل، جس کا احسان ہے کائنات 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 پہ کل، سید الانبیاء کی بات کرے، 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 سید الانبیاء کی بات جس کے دامن میں، جس کے دامن جس کے دامن میں کیا نہیں موجود، جس کے دامن میں کیا نہیں، جس کے دامن میں کیا نہیں، جس کے دامن ان کے جود و سخا کی بات کرے، ان کے جود و سخا کی بات کرے، ان کے جود و سخا کی بات، ان کے جود و سخا کی بات کرے، ان کے جود و سخا کی بات
مہرمان نور ازل صبح جلی 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 پیکر مصطفیٰ کی بات کرے لیکن یوں تو آئین ہے بہت لیکن یوں تو آئین ہے بہت لیکن یوں تو آئین ہے بہت لیکن آئین خدا کی بات کرے آئین خدا کی بات کرے محبوب جس پہ ہے قربان سارے محبوب جس پہ ہے قربان آؤ اس دل ربا کی بات کریں سب تو حسن و جمال کے شیدا سب تو حسن و جمال کے شیدا سب تو حسن و جمال کے شیدا ہم تو بس نقش پا کی بات کریں ہم تو بس نقش پا کی بات کریں ہم تو بس بے کسی بے بسی بے تابی دل بے کسی بے کسی بے بسی بے تابی یہ دل خسروے بے نوا کی بات کرے خسروے بے نوا کی بات کرے
نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام حدیث میں آتا ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم، تو وہی مناسک جو ارنا مناسکنا حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، حضرت جبریل نے مناسک سکھائے تھے. وہ مناسک حج جس کو آج دہراتے ہیں حج وہاں جا کر کے، وہ مناسک حج حضرت ابراہیم کو فرشتہ جبریل نے سکھایا، اس طرح حج کیجیے. تو اس طرح سے حج حضرت ابراہیم نے کیا جب تک آپ زندہ تھے. لیکن بعد کے زمانے میں جب حضرت اسماعیل بھی دنیا میں نہیں رہے، حضرت ابراہیم بھی نہیں رہے، وہاں پر مشرک لوگوں کا غلبہ ہو گیا، تو حج تو تب بھی جاری رہا. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے آج تک کبھی حج موقوف نہیں ہوا. لیکن فرق یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے بعد جو زمانہ آیا اس میں مشرک لوگ پیدا ہو گئے دوبارہ وہاں پر. اس کی ایک کہانی ہے، ان لوگوں نے حج میں طرح طرح کی بدعتیں کر ڈالی. مثلا صفا اور مروہ جو چٹانیں تھیں، دونوں جگہ پر انہوں نے بت رکھ دیے، ایک بت وہاں ایک بت وہاں. تو کہا یہ دکھایا کہ بتوں کو ہم سائے کرتے ہیں ایک بت سے دوسری بت کی طرف، حالانکہ غلط تھا یہ. اس طرح سے انہوں نے حج کو یعنی لیونر کیلنڈر پر کیا تھا، قمری کیلنڈر پر یعنی لیونر کیلنڈر پر، انہوں نے اس کو شمسی کیلنڈر پر قائم کر دیا یعنی سولر کیلنڈر پر. حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کیا تھا، جبریل نے ایسا نہیں ان کو بتایا تھا. بعد کے مشرکوں نے ایسا کر دیا کہ بجائے ہجری کیلنڈر کے اس کو شمسی کیلنڈر پر قائم کر دیا، تو اپنے تجارتی مقصد کے لیے. اس طرح کی کئی تبدیلیاں انہوں نے کی. کچھ انتہا پسند لوگ ننگے حج بھی کرتے تھے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے سارے مراسم ختم کر دیے اور شمسی کیلنڈر کے بجائے حج کو ہجری کیلنڈر پر دوبارہ قائم کیا. اور وہی حج کا پیٹرن جو حضرت ابراہیم کے زمانے تھا، وہی حج کا پیٹرن دوبارہ قائم ہو گیا اور اب تک وہی چلا جا رہا ہے. یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو عام طور پر سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کر رہا ہوں. تو اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے نے اسماعیل سے کہا، جو اس وقت غالباً ٹین ایج میں تھے، وہ ٹین ایج میں، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین. اے میرے باپ، جو حکم دیا ہے خدا نے اس کو کر ڈالیے، میں اس پر راضی ہوں. تو عملاً حضرت ابراہیم نے ایسا کر کے بیٹے کو لٹایا، چھری لیا، لیکن آواز آئی کہ لقد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو پورا کر دیا. اتنے ہی تک بس، اس سے آگے نہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ دیکھیے، اس خواب جو دکھایا گیا تھا وہ تمثیلی خواب تھا، حقیقی خواب نہیں تھا. وہ یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ سچ مچی گردن کاٹ دو اس کی، مطلب یہ نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ جو مشن تھا
توحید کا مشن جس میں انہیں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا تھا، تو اس کو دکھائے گا تمثیل کے روپ میں کہ اس مشن کے لیے ایک ایسے ایریا میں کام کرنا ہے جہاں ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے، جہاں زندگی کے سامان نہیں، اور انسان کو چن چن کر نکالنا ہے، انسانوں سے ایک ٹیم بنانا ہے. یہ بہت ہی مشکل کام. تو اس کے لیے ڈیزرٹ میں بسایا گیا تھا، کیونکہ جو زمانے کے جو متمدن شہر تھے، سویلائزڈ، وہاں پہ یہ کام ہو نہیں سکتا تھا وہاں. تو اتنے آپ غور کیجئے کہ ڈیزرٹ میں رہنا یہ تو ذبح سے بھی زیادہ سخت ہے. تو ڈیزرٹ میں رہنے کی تمثیل تھی ذبح، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی حقیقی ذبح مراد نہیں تھا بلکہ تمثیلی ذبح مراد تھا، اور وہ حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت اسماعیل نے کیا. اسی قربانی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر توحید کا انقلاب برپا ہوا پروسیس کے روپ میں. تو اس طرح سے وہاں ایک نسل بننا شروع ہوئی. تو یہ جو حج میں حاجی کرتا ہے، یہ سارا اسی کی وہ ہے، یعنی اسی کی پیروی ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ احرام باندھا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی بہت سادہ زندگی تھی، بالکل سادہ زندگی. تو اس سادہ زندگی کو ہم دہراتے ہیں اس طرح سے کہ ہم دو بنا سلے کپڑے پہن لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں احرام. ایسے ہی دیکھیے طواف کیا، حضرت ابراہیم نے طواف کیا تھا بنانے کے بعد. طواف کیا تھا؟ یہ ایک عہد تھا کہ خدایا ہماری زندگی تیرے گرد وقف رہے گی، کہیں بھٹکے گی نہیں، ہم کہیں ڈیویٹ نہیں کریں گے، کسی ڈسٹریکشن کا شکار نہیں ہوں گے. اس کا ایک تمثیلی روپ میں طواف کیا آپ نے 7 بار. تو وہی حاجی کرتا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے، وہ حاجہ جو اس ٹیم کا، وہ بھی ایک فرد تھی. یہ 3 انسانوں کی ایک ٹیم تھی، یعنی اسماعیل اور ابراہیم اور ہاجرہ. 3 انسانوں کی اس ٹیم نے وہاں پر وہ بنیاد رکھی تھی جس سے کہ توحید کے انقلاب کا آغاز ہوا. تو حاجی دوڑتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، وہی اسی کی پیروی ہے جو حضرت ہاجرہ جو دوڑی تھی. ہاجرہ کے نقش قدم پر چلتا ہے ہر حاجی. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. یعنی عورت کو کتنا اونچا مقام دیا گیا اسلام نے کہ عورت کے فوٹ اسٹیپ پر سارے مرد چلتے ہیں. وہاں حاجی کو تھوڑا دوڑنا پڑتا ہے، یعنی ہلکی دوڑ، بہت ہلکی دوڑ، یعنی برسک واک کر سکتے ہیں اس کو آپ. تو چونکہ پانی کی تلاش میں تھی وہ، تو بہت آسانی سے واک نہیں کر سکتی تھی، تھوڑا دوڑنا پڑے گا آدمی کو نفسیاتی اعتبار سے. تو تھوڑا وہ ہلکا دوڑی تھی. تو حاجی بھی اسی کے نقش قدم پر ہلکا دوڑتا ہے. تو ایک عورت کے فوٹ اسٹیپ پر سارے انسان کو چلنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس عورت نے جو قربانی دی تھی، وہ قربانی کی کوئی نظیر پوری ہسٹری میں نہیں ہے. کہ ڈیزرٹ میں جا کر کے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ رہ جانا، جہاں پانی بھی نہیں، جہاں سبزہ بھی نہیں، جہاں کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں، کوئی گھر بھی نہیں، کیسی عجیب قربانی تھی. جب وہاں پر حاجہ نے کہا تھا کہ خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا، سارے زمین و آسمان میں سناٹا چھا گیا ہوگا. کیسے دل و دماغ کی عورت ہے جو ڈیزرٹ میں کھڑی ہو کر ایسا بول رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا تو اس کو حج کے مناسک میں شامل کر دیا. رہنمائے زندگی دیکھیے ڈی ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972،
वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 785। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रहनुमाए जिंदगी। हज के मनासिक में एहराम है जो हज़रत इब्राहिम की सादा जिंदगी को बताता है। हज के मनासिक में काबा का तवाफ है जो हज़रत इब्राहिम ने और हज़रत इस्माइल ने तवाफ किया था। तवाफ करके ये अहद किया था कि हम अपनी जिंदगी को खुदा के लिए वक्फ करेंगे, गॉड ओरिएंटेड लाइफ बिताएंगे, खुदा रुखी जिंदगी। वो हर हाजी जाकर के वहां उस पैमान को ताज़ा करता है, उसको रिवाइव करता है। फिर वो जो सफा और मरवा के दरमियान जो दौड़ता है हाजी, तो उस चीज को याद करता है कि अगर वक्त आए तो मैं भी उसी किस्म का यकीन खुदा पर जाहिर करूंगा कि मुश्किलात में भी खुदा को याद करना, डेजर्ट में भी खुदा पर भरोसा रखना। तो वो जब आदमी दौड़ता है सफा और मरवा के दरमियान, तो उस वक्त वो हाजरा की उस मिसाल को अपनी जिंदगी में उतारने का अहद करता है। ऐसे ही जब मिना में वो कुर्बानी देता है, उस कुर्बानी को याद करता है जो हज़रत इस्माइल की शक्ल में दी थी हज़रत इब्राहिम ने, कि अपने बेटे को वक्फ कर दिया। बेटे को डिजर्व जाकर छोड़ के चले गए वहां से। अब तो गौर कीजिए, कौन बाप ऐसा करेगा? अपने बेटे को एक सहारा में छोड़ के चले गए। तो कुर्बानी जो करता है मिना में आदमी, वो उसी वाक़े की तजदीद है, उसी वाक़े को ताज़ा करना है, उसी को अपनी जिंदगी में रिवाइव करना। ये अहद के लिए होता है वो कि खुदा वक्त आए तो मैं भी इसी तरह से अपने औलाद को, अपने बच्चों को तेरी राह में वक्फ कर दूंगा। इस तरह देखिए, जो कंकरी हम मारते हैं, तो हदीसों में आता है कि जब हज़रत इब्राहिम लेकर जा रहे थे इस्माइल को ज़ब्ह के लिए, तो उस वक्त शैतान ने बहकाया हज़रत इस्माइल को। तो हज़रत इस्माइल ने उसको भगाया। शायद कंकरी फेंकी हो किसी, या औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पड़ा हो। तो आज जो हाजी वहां पर जाकर कंकरी फेंकता है, तो उसी को ताज़ा करता है। वो आज जो है वो सिंबॉलिक स्टोनिंग होती है, लेकिन सिंबॉलिक स्टोनिंग जो होती है वहां पर उसको रियल स्टोनिंग अपनी जिंदगी बनाना है। हमें जब शैतान बहकाए, हमारे अंदर शैतान जो यानी उल्टे ख्यालात डाले, तो हम शैतान को भगाएं, शैतान को निकालें। निकालने का तरीका यह है कि आप उसका एनालिसिस करके जाने कि कहां शैतान घुसा हुआ है, अल्लाह ताला मदद मांगे। ये जो आप कहते हैं कि अल्लाह बिका मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला से मदद मांगना है। तो उस सिंबॉलिक स्टोनिंग को अपनी जिंदगी में रियल स्टोनिंग बनाना है। यह होता है मिना में हाजी ये अहद करता है। वो जमरात में जब कंकरी फेंकता तो ये हाजी इस अहद को अपनी जिंदगी में शामिल करता है। इस तरह पूरा जो हज के मनासिक है, वो सब यही जो 3 अफराद की जो फैमिली थी, इब्राहिम और इस्माइल और हाजरा, जो उन पर गुजरा था वहां, जो उन्होंने किया था, जिस तरह इबादत उन्हें अंजाम दी थी वहां पर, उसी को हर हाजी सिंबॉलिक वे में अपनी जिंदगी में उतारता है। क्यों? कि वहां पर यानी मकामात हज पर तो वो सिंबॉलिक वे में उसको दोहराता है, लेकिन लौट कर जब उसको घर में आना है तो उसको रियल तरीके पर दोहराना है।
ریئل طریقے پر. یہ بھی یاد رکھیے کہ مقامات حج جو ہیں جو مکہ کے علاقے میں واقع ہیں وہاں پر جو ہم کرتے ہیں یہ سب باتیں مناسک حج تو وہ وہاں تمثیلی روپ میں ہم کرتے ہیں. کیوں؟ واپس آ کر کے ہمیں اس کو ریئل روپ میں دہرانا ہے. مثلا وہاں پر آپ احرام باندھتے ہیں تو وہاں پر تو ایک رسم کے طور پر ہوتا ہے. واپس آ کر اپنی زندگی میں جہاں پہنچتے ہیں اپنے وطن تو آپ کو اس سادہ زندگی کی شکل میں اسی کو ریئل لائف میں شامل کرنا ہے. اس احرام باندھنے کو جب واپس آئے تو ریئل لائف میں شامل کرنا ہے سادہ زندگی کی شکل میں. سب کچھ سادہ, روزمرہ کی زندگی سادہ, شادی بیاہ سادہ, تقریبات سادہ, ہر چیز میں سادگی. یہ ہے ریئل لائف میں اس کو دہرانا. ایسی جو طواف ہے وہاں آپ کرتے ہیں سمبولک وے میں طواف. واپس جب آتے ہیں آپ تو آپ کی دوڑ دھوپ خدا کے لیے ہو جائے, آپ کی ایکٹیویٹیز خدا کے لیے ہو جائے. یہ ہے ریئل لائف میں اس کو دہرانا. اس سمبولک طواف کو ریئل لائف میں دوران یہ ہے کہ جب واپس آ کر حقیقی زندگی میں آپ پہنچے, جب جاب آپ کا ہے, جہاں بزنس آپ کی ہے, جہاں فیملی آپ کی ہے, جب وہاں پہنچے آپ تو وہاں پر آپ اس طرح ہو جائیں کہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کی جو ہے وہ گاڈ رخی ہو جائیں. یعنی ایک لفظ میں گاڈ اورینٹڈ لائف بن جائے آپ کی. ایسے جو آپ صفا اور مروہ کے درمیان آپ سعی کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر سعی ہوتی ہے یعنی سمبولک وے میں. وہ سعی سمبولک وے میں ہوتی ہے. اس سعی کو پھر جب آپ واپس آئیں اپنے وطن میں تو اسی کو ریئل لائف میں دہرانا ہے. آپ کو ریئل لائف میں دہرانا ہے. یہ خدا پر بھروسہ, یعنی وہ جو حاجرہ دوڑی تھی صفا و مروہ کے درمیان تو خدا پر آخری یقین کہ ایک مثال تھی وہ. ایسی جب آپ وہاں پر جو قربانی دیتے ہیں تو وہاں پر آپ سمبولک وے میں قربانی دیتے ہیں. ریئل لائف میں قربانی یہ ہے کہ جب واپس آئیں تو آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں اللہ کے لیے, اپنے اولاد کو ڈیڈیکیٹ کریں اللہ کے لیے, اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنی اولاد کو خدا کے راستے میں ڈیڈیکیٹ کر دیں, وقف کر دیں اسی میں. یہ ریئل لائف میں اس کو اپنانا. रहनुमाए जिंदगी اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے, گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی